پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار غور کرو، جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. رکوع سجدہ نہیں ہے جنازے میں، صرف کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے. وہاں پہ جنازے کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، جنازے کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، وہاں پہ رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. رکوع سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے؟ سن لو، کان کھول کے سن لو. تمام عالم کا رب ایک ہی اللہ ہے، اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے وہ. اگر آپ خبروں پر سجدہ کر رہے ہو، غور کرو کہ آج جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جھک رہے، تو آپ کیوں خبر پر جا کے جھک رہے ہو؟ کیوں خبر پر سجدہ کر رہے ہیں؟ آج غور کرو، غور کرنے کی بات ہے. سوچو کہاں جا رہے ہیں آج؟ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ مشرک، شرک کرنے والے، بدعات میں جانے والے، ناجائز کام کرنے والے، حرام کے کاموں میں جانے والے، کان کھول کے سن لو. جب شرک تو معاف نہیں ہے. کوئی شخص اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑائے گا، اس شخص کی جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کریں گے، اور شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کریں، اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے سجدہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لو، جو میں آپ تک جو پیغام پہنچایا اسے سن کر عمل کرو اور دوسرے شخص تک پہنچاؤ. جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہے، اس کی دعائیں ہیں. اور جب دفنائے بعد خبر میں کھڑ کے دعا کرنا ہے، وہ بندے کے لیے دعا کرنا ہے. جو خبر میں آرام فرما ہے، جو خبر دفن ہوا، اس کے لیے دعا کرنا ہے. وہاں خبر پہ جھکنے کی اجازت نہیں ہے، خبر پہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، خبر پہ جھک کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ خبر والوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اپنا ایمان اگر مضبوط رہے گا، انشاءاللہ تعالی آج ہم مشرک میں جانے سے بچ جائیں گے، شرک کے راستوں میں جانے سے بچ جائیں گے، حرام کے کاموں میں جانے سے بچ جائیں گے، بدعات کے کاموں میں جانے سے بچ جائیں گے. آج ہم اگر اپنا ایمان اگر مضبوط رہے گا، اگر مضبوط رہے گا تو ہم یہ سب چیزوں سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنا ایمان اگر کمزور رہے گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. کیوں کہ فلاں لوگ ایسے باتیں بولیں گے کہ یہ خبر پر سجدہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کر سکتے، تعظیم کے لیے سجدہ کر سکتے. کچھ لوگ بولیں گے. اگر اپنا ایمان اگر مضبوط رہے گا تو ہم اس چیز سے بچ جائیں گے. اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہے گا تو ہم اس کے باتوں میں آ جائیں گے. سنیے، آج ہم اس کے باتوں میں آ جا رہے ہیں، وہی لوگوں کے باتوں میں وہی لوگ آ رہے ہیں جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے. کچھ لوگ فرمائیں گے ارے پیروں کو سزا کر سکتے ہیں، وہ پیر ہے. یہ ہم اپنا ایمان اگر مضبوط رہے گا تو ہم وہ چیز سے باز آ جائیں گے، وہ چیز سے رک جائیں گے. ہم بول پڑیں گے کہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، وہ پیروں کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. آپ اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہے گا، اپنا ایمان کمزور رہے گا تو ہم اس کے باتوں میں آ جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم ایک بات یاد رکھو، کچھ لوگ فرمائیں گے یہ بدعات کا کام نہیں ہوتا، یہ ناجائز کام نہیں ہے، یہ شرک کا کام نہیں ہے. کچھ لوگ فرمائیں گے، ہم ان لوگوں کے باتوں میں آ جائیں گے. اگر اپنا ایمان کمزور رہے گا تو ان لوگوں کے باتوں میں آ جائیں گے. اچھا، کچھ لوگ فرمائیں گے ایسے باتیں فرمائیں گے. کچھ لوگ اگر اپنا ایمان مضبوط رہے گا، تازہ رہے گا تو ہم وہ باتوں میں جانے سے بچ جائیں گے، گمراہ کی چیزوں سے بچ جائیں گے، ان لوگوں کے باتوں میں آنے سے بچ جائیں گے، ہم ان لوگوں کے باتوں پہ عمل کرنے سے بچ جائیں گے. جو لوگ فرما رہے ہیں کہ خبر کو سجدہ کر سکتے، تعظیم کے لیے کر سکتے، عزت کے لیے، بڑے ولی ہیں عزت کے لیے کر سکتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان لوگ فرما رہے ہیں بھائی تعظیم کا سجدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر سکتے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ فرمائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعظیم کا سجدہ حرام ہے.
عبادت کا سجدہ شرک فرمائیں گے. اگر آپ کا ایمان اگر کمزور رہے گا تو آپ وہ نہیں بول سکیں گے, آپ انہوں کے باتوں میں آ جائیں گے. ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ لوگ فرمائیں گے دین میں نیا کام شروع کریں تو فرمائیں گے بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے, وہ فرمائیں گے بدعت حسنہ اچھی بدعت فرمائیں گے. اور اگر اپنا ایمان اگر کمزور رہیں گا ہم بدعت حسنہ کو بھی قبول کر دیں گے. ہم اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا تو ہم فرمائیں گے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد, اما عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد کوئی نیا کام شروع کریں گے دین میں وہ کام رد ہے مردود. فرمائیں گے کہ اپنا ایمان کا کمزور رہیں گا ہم اس کے بھڑکائے میں آ جائیں گے. ہم آ جائیں گے. پہلے اپنے ایمان کو تازہ کرے, اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اپنے ایمان کو اپنے قابو میں کرے. اپنا ایمان اگر قابو میں رہیں گا انشاءاللہ تعالی اب شرک کے راستوں سے, مشرک کے راستوں سے, بدعات کے کاموں کے راستوں سے, ناجائز کے کاموں کے راستوں سے, حرام کے کاموں کے راستوں سے آپ باز آ جائیں گے, آپ رک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ وہ لوگوں کے باتوں میں نہیں آئیں گے جو لوگ گمراہ ہو چکے, جو دین میں نئے نئے کام شروع کر چکے, شروع کر بیٹھے نئے نئے کام. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بدعت حسنہ اچھی بدعت یا بری بدعت پرندو یہ سب چالو کرنا آپ کو نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک جو ہم تک پہنچائے, جو عرب سے جو ہم تک آیا دین, وہی دین پر قائم رہو, وہی دین پر چلو. جو صحابہ جو دین پر چلے وہی دین پر آپ بھی چلو. دین میں نئے نئے کام شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیے, اب کوئی نیا دین نہیں آ سکتا. کہ آپ لوگ کیا کریں کہ نئے نئے دین میں نئے نئے دین شروع کر کے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مبارک میں نئے نئے کام نجات دے کے بیٹھے. نبی پر جھوٹ باندھنے کہ نبی فرمائے بول کے وہ جھوٹے باتاں. ایک بات یاد رکھ لو, جو بدعات کا کام کرنے والے ہو کان کھول کے سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے بعد میرے دین میں کوئی نیا کام نجات دیں گے, کوئی نیا کام شروع کریں گے. ایک بات یاد رکھ لو, وہ کام میں اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں گے آپ تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چونٹی کے برابر بھی ثواب نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ کام رد ہے, مردود ہے کام وہ, اسلام سے تعلق نہیں ہے, اسلام سے تعلق نہیں ہے, دین سے پہچان نہیں, دین سے پہچان نہیں, اسلام سے پہچان نہیں کام ہو. وہ کام میں نبی کی مہر نہیں, وہ کام میں نبی کی مہر نہیں, وہ کام میں اللہ کی مہر نہیں, وہ کام میں اللہ کے رسول کا حکم نہیں, وہ کام میں اللہ کا حکم نہیں, وہ کام میں نبی کی سنت نہیں. وہ کام اگر آپ شروع کریں گے ایک بار یاد رکھ لو, اور وہ کام اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چونٹی کے برابر بھی ثواب نہیں دینے والے. جب میدان محشر میں کھڑے ہو تو ثواب پورا آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا کہ فرمائیں گے کہ جو آپ نبی کے بعد جو دین میں نئے نئے کام شروع کرے ہو وہ کام آپ کے جو نیکی آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. غور کرو, غور کرو, کہاں جا رہے اچھا, غور کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہاں جا رہے اچھا, ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں یا سچے راستوں میں جا رہے ہیں, نیک راستوں میں جا رہے ہیں؟ غور کرو. اگر ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہو ایک بات دل میں غور کرو کہ اپنا ایمان کمزور ہے. اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہو ایک بار غور کرو کہ اپنا ایمان تازہ ہے, اپنا ایمان تازہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نئے نئے کام شروع مت کرو, مت کرو نئے نئے کام. بدعت حسنہ جو اچھی بدعت جو فرمائے لوگ
یہ اچھی بدعت ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو، یہ فرما رہے بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ کیا ہے؟ ایک نام علماء یہ دے دیے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیاہ، ایک اچھی بدعت، ایک جو نام جو ہے اچھی بدعت، ایک پرانی بدعت، میرے پیارے اسلام، ایک اچھی بدعت، ایک خراب بدعت، بدعت حسنہ بدعت سیاہ بھی چالو کرنے کا نہیں آپ کو، جو صحابہ جو دین پر قائم تھے، جو دین پر چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک جو ہم تک پہنچائے، وہی دین پر قائم رہو، وہی دین پر چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میدان محشر میں کھڑے ہو، شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جو شخص دنیا میں اللہ ہی کی عبادت کرا، اللہ ہی کے حکم پر چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے، اے نبی کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ سے محبت کرو، پہلے نبی سے محبت کرو، محبت کرو، نبی کی اطاعت کرو، جو نبی نہیں فرمائے وہ کاموں میں جائیں گے تو آپ محبت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک بار کان کھول کے سن لو کہ دنیا میں آپ رب چاہے زندگی گزارو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک پہنچائے وہی دین پر قائم رہو، وہی دین پر چلو، وہی دین آگے پہنچاؤ اگلے شخص تک۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا میں اگر آپ نئے نئے کام شروع کر کے خوش ہے آپ آگے والوں گمراہ کر دیے، نئے نئے کام دن میں شروع کر کے آگے والوں گمراہ کر دیے، آگے والوں فرما دیے کوئی برا کام نہیں کر سکتے، ایک بات یاد رکھ لو، وہ شخص کو دین نہیں معلوم، انہیں عمل کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جو شخص وہ کام شروع کرا جو امت تک پہنچایا، نئے نئے کام دین میں، نئے نئے کام نجات بھی کے وہ کام امت تک پہنچائے، نبی کی امت تک وہ کام پہنچائے، نئے نئے کام جو دین میں نئے نئے کام شروع کر کے امت بتائے کہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے، کوئی برا نہیں، انہیں کر رہا ہے کام، اس کو دین نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم، انہیں کر رہا ہے گناہ آپ کو ملیں گا، آپ کو ملے گا گناہ، آپ گنہگار بنیں گے، آپ گنہگار بنیں گے۔ ایک بات یاد ہو، اگر معلوم رکھ کے بھی اگر عمل کر رہا ہے، انہیں دن میں نئے نئے کام شروع کر رہا ہے وہ شخص کو گناہ ملے گا۔ ایک بات یاد ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا، میں یہ فرمایا وہ ایک امت تک پہنچائیں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرے، وہ عمل حدیث میں نہیں ہے لکھا، وہ نبی کی سنت کی زندگی سے ثابت نہیں ہے عمل، وہ عمل اگلے شخص کو بول رہے ہیں کہ نبی فرمائے وہ کہ فرما رہے ہیں، اپنے نبی فرما رہے ہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ایک روایت میں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو بھی راویاں ہیں حدیث کی، آخری حدیث بول کے انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا۔ سنو، ابن ماجہ کی پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں تمہیں جس چیز کے لیے ماننے کے لیے کہوں وہ چیز مانو، وہ چیز پر عمل کرو، اور جس چیز سے رک جانے کے لیے کہوں وہ چیز کے قریب مت جایا کرو، وہ چیز سے رک جایا کرو۔ اپنی کو چاہیے کہ اپنے نبی فرمائے بدعات کے کام سے بچو بولے، ناجائز کاموں سے بچو بولے، شرک کے راستوں سے بچو بولے، حرام کے کاموں سے بچو بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو چاہیے کہ بدعات کے کاموں سے باز آ جایا کرو، شرک کے راستوں سے باز آ جایا کرو، حرام کے کاموں سے باز آ جایا کرو، ناجائز کاموں سے باز آ جایا کرو، مشرک کے راستوں میں جانے سے باز آ جایا کرو۔ یہ 5 چیزوں سے باز آ جایا کرو، انشاءاللہ تعالی اگر یہ 5 چیزوں سے بچ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں جا سکیں گے۔ کیوں؟
جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہے، جس کا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی کرنے والے کوئی اور نہیں، جس کا ایمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی پر ہے کہ نبی کی سنت کی زندگی ہے، دین میں ہی چلنا ہے، وہی دل میں ایمان ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا۔ اپنا ایمان ہی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یقین رہے گا تو جنت میں جا سکیں۔ اگر ہم مشرک کے راستوں میں جا رہے ہو، شرک کے راستوں میں جا رہے ہو، ناجائز کاموں میں جا رہے ہو، حرام کے کاموں میں جا رہے ہو، تو کیا ہم غور کر سکتے ہیں کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ کیا ہم سوچتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کیا جنت میں جا سکیں گے؟ ہم نہیں۔ جنت میں وہی شخص جائے گا جو دنیا میں رب چاہے زندگی گزارا ہو، جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان والا ہو، جو مضبوط ایمان والا ہو، جو ایمان میں کوئی نیا دین نہیں ملایا ہو، وہی شخص جنت میں جا سکے گا۔ جنت وہی شخص جا سکیں گا جو دنیا میں اللہ کے حکم پر چلا، جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارا، جنت میں وہی شخص جا سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو پاک کرے۔ آئیے ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر نوجوان ایک بار دعا کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا آج کے بعد نہیں کروں، جب آنسواں گراتا ہے زمین پر آنسو گرتے، اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں وہ قبرستان کے عذاب کو 40 دن تک روک دیتے اللہ تعالیٰ۔ 40 دن تک وہ قبرستان میں مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں 40 دن تک عذاب نہیں ہوتا، 40 دن تک عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے، 40 دن تک خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، 40 دن تک خبر میں ہوائیں چلتی ہیں، خبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، 40 دن تک عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص جو نوجوان جب دعا مانگتا ہے اللہ سے، یا اللہ میں گناہ کرا، یا اللہ میں شرک کے راستے میں جا رہا تھا، یا اللہ میں شرک کے راستے میں جا رہا تھا، یا اللہ بدعت کے کاموں میں جا رہا تھا، یا اللہ میں ناجائز کاموں میں جا رہا تھا، یا اللہ میں حرام کے کاموں میں جا رہا تھا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک بار اللہ سے بولو اللہ کو بولو، یا اللہ گناہ ہو گیا آج کے بعد نہیں کروں گا، آج کے بعد یہ کاموں میں نہیں جاؤں گا، آج کے بعد یہ کاموں میں شریک نہیں کروں گا، شرکت نہیں کروں گا آج کے بعد۔ اور کہاں سے بھی کوئی جو دین میں نیا کام شروع کر کے کوئی دعوت کر رہے ہو، وہ کام میں شرکت نہیں کروں گا، وہ کام میں نہیں جاؤں گا، آج کے بعد نیت کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک وظیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص دین میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھیں گا، کلمہ استغفار یاد نہیں ہے، کلمہ استغفار استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار۔ ایک بار کلمہ استغفار پڑھیں گے یا 70 بار یا 100 بار کلمہ استغفار پڑھیں گے، اگر آپ کے مشرق سے لے کے مغرب تک بھی گناہ ہے یا 7 سمندر کے اتنے بھی گناہ آپ کے، انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص خسرت سے کلمہ استغفار کی تلاوت، کلمہ استغفار کا ذکر کرتا ہے، وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ شخص اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا، وہ شخص کسی کے باتوں میں گمراہ کے باتوں میں نہیں آئے گا، وہ شخص کا ایمان تازہ ہوتے رہے گا۔ اگر اپنا ایمان اگر تازہ رہے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ناجائز کام ہے، جو حرام کی کام ہے، جو شرک کا کام ہے، جو بدعات کا کام ہے، جو مشرک کا کام، وہ چیزوں سے باز آ جائیں گے۔ صرف ایک اللہ ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں۔